دیکھتے ہیں کہ علم الفقہ کی فضیلت از روئے قرآن و حدیث کیا ہے۔ علم فقہ کی فضیلت از روئے قرآن و حدیث۔ حق تعالیٰ شانہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ویؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ مفسرین نے اس آیت میں لفظ حکمت کو فقہ کا مترادف قرار دیا ہے۔ لفظ حکمت کو فقہ کا مترادف قرار دیا ہے کیونکہ اس میں بھی لفظ فقہ کی طرح صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حصول علم فقہ کو نعمت خداوندی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فقیہ کی ستائش واضح طور پر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ کس طرح فقیہ کو عابد پر ترجیح اس لیے دی گئی ہے کہ زاہد کے زہد سے صرف اس کی اپنی ہی ذات فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک فقیہ کی رہنمائی سے ہزاروں، اس کی اپنے علاوہ ہزاروں و دیگر افراد بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور سعادت دارین جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ علم الفقہ کا مقصد کیا ہے یا علم الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ پوری انسانی زندگی فقہ کا موضوع ہے، لیکن سہولت کے لیے علماء کرام نے علم فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ عبادات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ معاملات سے متعلق ہے۔ انسان کا تعلق اپنے خالق سے عبادات سے متعلق ہے، اور انسان کا تعلق انسان کے ساتھ معاملات کہلاتا ہے۔ اس لیے فقہ کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک شاخ عبادات سے متعلق ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق دینی احکام کا تذکرہ ہے، اور دوسری کا تعلق معاملات سے ہے، جیسے نکاح، طلاق، خرید و فروخت اور جرائم وغیرہ کی سزائیں۔ بس کہا یہ جاتا ہے کہ علم الفقہ زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق دینی احکام معلوم کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ علم الفقہ کے ماخذ کیا ہیں، یا یہ کہیے کہ فقہ اسلامی کے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ ماخذ کیا چیز ہے؟ ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے قانون اخذ کیا جاتا ہے، یا وہ مقامات جہاں سے قوانین بذریعہ دلائل حاصل کیے جاتے ہیں۔ انہیں دلائل شرعیہ یا مصادر شرعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس فن میں ان ذرائع یا مقامات سے بحث کی جاتی ہے اسے اصول فقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فقہاء نے اس کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ وہ ان قواعد کے جاننے کا علم ہے جس سے ہم بذریعہ دلائل استنباط ملکہ حاصل کرتے ہیں، استنباط احکام کا ملکہ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے بنیادی ماخذ فقہ اسلامی کو ادلہ اربع بھی کہا جاتا ہے، اصول فقہ بھی کہا جاتا ہے، دلائل شرعیہ بھی اور مصادر شرعیہ بھی۔ ان سب سے مراد ان قواعد کے جاننے کا علم ہے جس سے ہم بذریعہ دلائل احکام حاصل کرتے ہیں، جو کہ 4 بنیادی ماخذ ہیں۔ بنیادی ماخذ فقہ اسلامی 4 ہیں: قرآن حکیم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع اور قیاس۔ بنیادی ماخذ فقہ اسلامی 4 ہیں اور ثانوی ماخذ فقہ اسلامی 8 ہیں: استحسان، استصلاح یا مثال مرسلہ، استدلال، ما قبل کی شریعتیں، تعامل، عرف و رواج، مسلمہ شخصیات کی آراء، ملکی قوانین۔ مگر اصول فقہ میں پہلے 4 کو ذکر کیا گیا ہے جن کے درجات فرق ہیں۔ اصل ماخذ فقہ قرآن ہے، سنت قرآن کے اجمال کی تفصیل اور اس کے مشکل کی توضیح ہے۔ اسٹوڈنٹس پڑھنے جا رہے ہیں قانون اسلام کا ماخذ اول قرآن مجید۔ اسلامی قانون کی سب سے بڑی دلیل اور بنیادی ماخذ قرآن کریم ہے جو خدا کا کلام ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی ہدایت کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ صادر فرما سکیں۔ رب تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تاکہ وہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ دے دیں۔ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 41ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج نازل ہونا شروع ہوا۔
اس نزول کی ابتدا ماہ رمضان کی 17ویں رات سے ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے اور 10 ہجری میں آپ کی عمر کا 63واں سال تھا۔ 9 ذی الحج کو حج اکبر کا دن سب سے آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہاری دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔